کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ ایزی بٹ اٹس ورتھی. کئی چیزیں آسان نہیں ہوتی لیکن بڑی قیمتی ہوتی ہیں. آسان چیزیں یقین جانیے ان کا کوئی بڑا اجر نہیں ہوتا، مشکل چیزوں کا اجر ہوتا ہے. ایڈے بچے سائنس سبجیکٹس نہیں نہ پڑھ دے، آرٹس رکھ کے بیٹھ جاندے ساڈے دور چ ہوندا نہیں پتا، وہ بیچارے پھر کچھ بھی نہیں بنتے تھے. اٹس ناٹ ایزی بٹ اٹس ورتھی. یہ آسان نہیں ہے لیکن اس کی بہت ویلیو ہے خدا کی نظر میں. مشکل کہتے ہیں گو ہارڈ اور گو ہوم، مشکل کی طرف جائیں یا گھر جائیں. گو ہارڈ اور گو ہوم، مشکل کی طرف بڑھیں. مشکلات زندگی کو بناتی ہیں، آسان نہیں ہے لیکن آسان ہے. اس کی بہت قیمت ہے، اس کی ویلیو ہے، اس کی برکت ملے گی. جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے تمثیلوں پر کلام سنانے کا. خداوند یسوع مسیح کی وہ تمثیلیں جو اس نے اپنی زبان مبارک سے سنائیں. تو آج جو تمثیل میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ بہت اہم ہے. آپ یہ سمجھیں کہ میں پیسے کے بارے میں آپ کو تعلیم دینے لگا ہوں، لیکن یہ بائبل میں سے ہے، یسوع کی باتیں ہیں، میری نہیں ہیں. یسوع مسیح نے پیسے کے بارے میں سکھایا ہے. تو جو بیٹے پڑھ اور لکھ سکتے ہیں میں آپ سے کہوں گا کہ ان سارے دنوں میں گھر سے نوٹ بک لے کے آئیں، لکھنے کی کوشش کریں. آپ اتنے سمارٹ نہیں ہیں کہ آپ بھولیں نہیں، آپ بھول جائیں گے جو میں بولوں گا. یہ میں نے پورا ہفتہ لگا کر یہ اتنی زیادہ جو میرے ڈائری ہے میں نے رنگی ہے، تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنی ریسرچ چاہیے بولنے کے لیے یا بات سنانے کے لیے. تو اگر آپ اس کو لکھیں گے، لکھنا بتاتا ہے کہ آپ سیریس ہیں، لکھنا بتاتا ہے کہ آپ سیریس ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیسہ، یہ آپ کے کتنے امیر ہونا چاہتے ہیں، دولت مند ہونا چاہتے ہیں. شرمائے نہیں، آئی آلویز وانٹیڈ ٹو بی رچ مین. میں ہمیشہ امیر ہونا چاہتا تھا، دولت کمانا چاہتا تھا. کہتے ہیں ارن اے لاٹ گیو اے لاٹ، بہت سارا کماؤ بہت سارا دو. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے پاس ہے نہیں تو آپ دیں گے بھی نہیں. تو میں آپ سے کہوں گا کہ یہ میری باتیں، میری نہیں، بائبل کی باتیں جو میں ان دنوں میں سکھانے جا رہا ہوں، ان کو لکھیں 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 اور لکھیں. اس سے پتہ چلے گا کہ آپ سیریس ہیں. اور 2-3 مہینے بعد آپ اپنے خاندانوں میں بدلاؤ دیکھیں گے، بدلاؤ دیکھیں گے. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں آپ بدلاؤ دیکھیں گے، کیونکہ جیسے کسی کو ٹریٹ کریں گے مہمان کو، ویسے ہی وہ آپ کو ٹریٹ کرے گا. تو آج کی تمثیل خداوند یسوع مسیح نے جو سنائی ہے، جو سکھائی ہے، وہ ہے ایک انجسٹ اسٹوورڈ کی. ایک ایسا مختار جو بددیانت تھا، جو آنیسٹ نہیں تھا، یسوع مسیح نے اس کے بارے میں سکھایا. اردو ترجمے میں بڑا خوبصورت لفظ استعمال ہوا ہے، معاملہ شناس منتظم. ایسا انتظام کرنے والا جس کو معاملہ، جو موقع کو سمجھتا تھا، اسے پتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. آج کی تمثیل 16ویں باب میں سے جو ہے، 16واں باب سارے کا سارا پیسے کے بارے میں ہے، دولت کے بارے میں ہے. اور یہ الفاظ خداوندوں کے خداوند یسوع مسیح کے ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ خداوند یسوع مسیح کے ہیں. 15واں باب ساری وہ تمثیلیں ہیں، کھوئی ہوئی بھیڑ، کھویا ہوا درہم اور کھویا ہوا بیٹا. اور 16واں باب سارا روپے پیسے کے بارے میں ہے، دولت کے لین دین کے بارے میں ہے. کہتے ہیں، میں نے پچھلی بار شاید بتایا، منی از اے ٹیریبل ماسٹر، اے ونڈرفل سرونٹ. پیسہ خطرناک مالک ہے اور زبردست نوکر ہے. پیسہ مالک بن جائے تو خطرناک ہے، نوکر رہے تو اس جیسا اچھا نوکر نہیں ہو سکتا. بہت سارے علماء کا خیال ہے، کئی ایگری کرتے ہیں کہ نہیں ایگری کرتے، متفق ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے فردوس اور جہنم سے بھی زیادہ اگر کسی چیز کے بارے میں تعلیم دی ہے تو وہ پیسے کے لین دین کے بارے میں تعلیم دی ہے. جہنم اور فردوس سے بھی بڑھ کر اگر کسی موضوع کو یسوع نے سنایا ہے، سکھایا ہے، تو وہ کیا ہے؟ پیسے کا لین دین ہے، دولت ہے.
اس کا مطلب ہے کہ یسوع کو معلوم تھا کہ دولت بڑی عام چیز ہے. جیسس نیو دیٹ. وہ جانتا تھا کہ پیسے کی ضرورت پڑے گی, آپ سب کو, لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے. پھر کسی نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی کے بعد سب سے بڑا مضمون یسوع کی تعلیم کا دولت تھی. آسمان کی بادشاہی پہلے نمبر پر یسوع نے سکھایا آسمان کی بادشاہی, دوسرے نمبر پر یسوع نے سکھایا دولت کا استعمال کیسے کرنا ہے, پیسے کا استعمال کیسے کرنا ہے. میرا ایمان ہے 40 تمثیلیں ہیں. کتنی؟ 40. بہت سارے علماء کہتے ہیں 39 ہیں, 39 ہیں. کہتے ہیں کہ 39 تمثیلوں میں سے 39 تمثیلوں میں سے 11 تمثیلیں پیسے کے بارے میں ہیں. 39 تمثیلوں میں سے 11 تمثیلیں کس کے بارے میں ہیں؟ پیسے کے بارے میں ہیں, لین دین کے بارے میں ہیں. اور لوکا کی انجیل میں 7 آیات میں سے 1 آیت پیسے کے بارے میں ہے. 7 آیتیں پڑھیں, ان میں سے 1 آیت کس کے بارے میں ہے؟ پیسے کے بارے میں ہے. دولت. میں آپ کو امیر بنا کر چھوڑوں گا. میں چاہتا ہوں کہ اگاپے چرچ کی کلیسیا امیر و دولت مند ہو. یہ میری دعا بھی ہے اور میری ڈیزائر بھی ہے, میری خواہش بھی ہے. میں آپ سے دائیکیاں اور چندے ابھی تک اناؤنس نہیں کرتا. ایلڈر طاہر کو پتہ, میں کہتا ہوں کہ نہیں, آپ نے خود دینے ہیں, بیکاز آپ کے پاس برکتیں اتنی زیادہ ہوں گی. تو میں آپ کو صرف ٹرین کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ 7 آیات میں سے 1 آیت پیسے کے بارے میں. یسوع مسیح کی کہتے ہیں کہ 3 میں سے 1 تمثیل پیسے کے بارے میں. 3 میں سے 1 تمثیل. ذرا تصور کریں, خیال کریں کہ پیسہ کتنا اہم ہے, پیسہ کتنا ضروری ہے, اس کا استعمال کتنا ضروری ہے. پیسہ بذات خود برا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ منی از ناٹ ایول, لو آف منی از ایول. پیسہ برا نہیں ہے, پیسے کا استعمال, پیسے سے محبت بری چیز ہے. پیسہ برا نہیں ہے, پیسہ تو لوگوں کی ضرورت ہے. تو کئی لوگ پیسے سے بڑی محبت کرتے ہیں اور وہ بائبل کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. راک فلر ایک بہت بڑا امریکہ کا بزنس مین ہے. وہ کہتا ہے کہ $1 مور, 1 اور ڈالر مجھے چاہیے, 1 اور چاہیے, 1 اور چاہیے. یہ خواہش ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. کہتے ہیں the beast of greed is never full. جو پیسے کا حیوان ہے وہ کبھی بھرتا نہیں, اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. یہ الگ ٹاپک ہے, یہ الگ چیز ہے. لیکن آج ہم جانیں گے اس بد دیانت نوکر سے, مختار سے خداوند یسوع مسیح کیا سکھانا چاہتے تھے. آپ نے پڑھا, آپ نے سنا بھی. پھر اس نے شاگردوں سے بھی کہا کہ کسی دولت مند کا ایک مختار تھا. اس کی لوگوں نے اس سے شکایت کی کہ یہ تیرا مال اڑاتا ہے. بس اس نے اس کو بلا کر کہا کہ یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں, اپنی مختاری کا حساب دے, کیونکہ آگے کو تو مختار نہیں رہ سکتا. اس مختار نے اپنے جی میں کہا کہ کیا کروں, کیونکہ میرا مالک مجھ سے مختاری چھینے لیتا ہے. مٹی تو مجھ سے کھودی نہیں جاتی. اتنے سال بیلا رہا سی, مٹی تو مجھ سے کھودی نہیں جاتی اور بھیک مانگنے سے شرم آتی ہے. میں سمجھ گیا کہ میں کیا کروں تاکہ جب مختاری سے موقوف ہو جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں. 5ویں آیت سے بس اس نے اپنے مالک کے ایک ایک قرضدار کو بلا کر پہلے سے پوچھا کہ تجھ پر میرے مالک کا کیا آتا ہے. اس نے کہا 100 من تیل. اس نے اسے کہا اپنی دستاویز لے اور جلد بیٹھ کر 50 لکھ دے. پھر دوسرے سے کہا تجھ پر کیا آتا ہے. اس نے کہا 100 من گیہوں. اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے کر کیا کر دے, 80 لکھ دے. اب یہ پہلی 7-8 آیات بڑی قابل غور ہیں. پرانے دور میں اور آج کے دور میں بھی دولت مند لوگ, فلتھی رچ جسے کہتے ہیں, دولت کریزی ویلتھی پیپل جن کے پاس بہت پیسہ ہے, وہ لوگ مینیجر رکھتے ہیں. پہلے ان کو منشی کہتے تھے. اب پٹھے تو منشی تو سنے نے, منشی مالک کے اندر منشی صاحب فلانے نو اتنا پیسہ دے دیو, اتنا دے دیو, اینی اٹاں لے دیو, اتنا نہ لکھو. تو پرانے دور میں لوگ منشی یا مینیجر رکھتے تھے. اب اس دولت مند کا, یہ بڑا دولت مند آدمی تھا, فلتھی رچ تھا انگریزی میں جس کو کہتے ہیں, اور اس نے مینیجر رکھا ہوا تھا. سارا پیسہ مینیجر ہی لین دین کر رہا تھا. لیکن اچانک پتا چلا کہ یہ مینیجر تو کرپٹ ہے. کرپشن پاکستان کے لیے لفظ مشکل نہیں ہے سمجھنا.
ہر جگہ کرپشن ہے. ایوری ویئر ان پاکستان کرپشن از ویری کامن. ہر جگہ پر کرپشن عام ہے. ہمارے لیے اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں چاہیے, ہمیں پتہ ہے کرپشن کیا ہے. پاکستان کے ڈھونڈنی نہیں پڑے گی کرپشن, ہر جگہ نظر آئے گی, ہر جگہ ملے گی. تو کرپشن کر رہا ہے تیرا نوکر, تیرا مختار کرپشن کرتا ہے, مینیجر پیسے کا غبن کر رہا ہے. تو بائبل کہتی ہے مالک نے بلایا اپنے مینیجر کو, اپنے سٹوورڈ کو, سے کہا کہ میں یہ تیرے حق میں کیا سنتا ہوں, میں نے سنا ہے کہ تو کرپٹ ہے, تو پیسے اڑا رہا ہے میرے. تو مالک نے کہا کہ یہ کیا میں سنتا ہوں, اس کے بعد مختاری تیرے پاس نہیں رہے گی. اب نوکر مینیجر پریشان ہو گیا, کہتا ہے میں کیا کروں. اس نے کہا کہ مجھے کچھ کرنا پڑے گا, مٹی کھودی نہیں جاتی, بھیک مانگنے سے شرم آتی ہے, میں کیا کروں گا. سنیے, کہتے ہیں کہ وائلیشن آف ٹرسٹ واز کامن جسٹ ایز اٹ از ٹوڈے. پہلے دور میں بھی لوگ اعتماد کا گلا گھونٹتے تھے اور آج بھی گھونٹتے ہیں. اعتماد, بہت دفعہ جب کسی پر اعتماد کریں اور وہ چیٹ کرے, دھوکہ دے, تو تکلیف ہوتی ہے. مالک نے سب کچھ اس کو دیا ہوا تھا. میں نے لانگ ٹائم اگو میں نے ایک فیصلہ کیا, میں نے سوچا, میری آبزرویشن تھی کہ کسی بھی بندے کو 3 سال سے زیادہ اپنے پاس نہ رکھیں, وہ اس کے بعد کرپٹ ہو جاتا ہے. اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ مینیپولیٹ چیزوں کو کیسے کرنا ہے, کرپشن کیسے کرنی ہے. تو کرپشن یا اعتماد کا خون اس شخص نے کیا اور مالک نے ایک غلطی کر دی. مالک نے کہا کہ آگے کو تو مختار نہیں رہے گا, اسے ٹائم دے دیا. یہ غلطی تھی. آج کل کہتے ہیں فوراً I am going to fire you, فوراً فارغ کرو اس کو. یہ مالک کہتا ہے کہ تجھے تھوڑا ٹائم ہے. اب اتنے میں ہی اس نے گیم ڈال دی. اس نے کہا کہ اب میرے پاس ٹائم ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکہ کا سابقہ صدر کہا کرتا تھا I fire you. اس کی عادت تھی جلدی سے, میں تمہیں فائر کرتا ہوں, میں تمہیں ابھی سے کک آؤٹ کرتا ہوں. تو مالک نے اس کو ٹائم دے دیا. اب اتنے میں یہ نوکر بڑا چلاک تھا. اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ مٹی کھودی نہیں جاتی, مزدوری نہیں کر سکتا بندہ جو کام نہ کرتا ہو, مشکل کام اس کے بس کی بات نہیں تھی. اس نے کہا بھیک مانگنے سے, he is too proud, وہ اتنا مغرور ہے کہ اب بھیک مانگنے سے شرم آتی ہے. سارے لوگوں کو وہ پتا تھا کہ یہ بڑے آدمی کا مینیجر ہے, عزت بنی ہوئی تھی. کہتا ہے اب تو بھیک مانگوں گا تو شرم آئے گی. اس نے جا کر اس نے کہا کیا میں جان گیا کہ میں کیا کروں گا. وہ کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا, مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں اپنے مالک کے اپنے قرض داروں کو بلاؤں گا اور ان سے اب ٹریٹ کرنے جا رہا ہوں, کیسے کروں گا. تو اس نے بلایا, ایک سے کہا مالک کا کیا آتا ہے 100 من 50, 100 ہے 80 لکھ دے. اس نے چیزوں کو بدل دیا. اس تمثیل کے اندر تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں, کئی لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. کئی لوگ سمجھتے کہ پتہ نہیں مالک نے اس کی بددیانتی کی تعریف کی ہے. نہیں, اور تعریف بھی یسوع نے نہیں کی, اس کے مالک نے اس کی تعریف کی, لیکن بددیانتی کی نہیں, اس کی ہوشیاری کی. اس کی ہوشیاری کی مالک نے تعریف کی ہے. اس تمثیل کا جو مین لفظ ہے, کلیدی لفظ جو ہے, وہ ہے شروڈنس, شروڈ ہونا یا چلاک ہونا یا ہوشیار ہونا یا دانا ہونا. یہ ایک ہی طرح سے اس کو سکتا ہے. اب ہوا یہ, مالک نے 8ویں آیت پڑھے, مالک نے بے ایمان مختار کی تعریف کی اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی, اسے ٹائم ملا, اسے وقت ملا. اس نے کہا چیزوں کو بدل دو. وقت کو غنیمت جاننا دانائی ہے, ہوشیاری ہے اور شروڈنس ہے. وقت کی قدر کرنا. امیر آدمی کی تمثیل آپ نے سنی ہوگی, غریب لازر کی امیر آدمی وقت ضائع کر رہا تھا, اسے وقت دیا گیا, اس نے وقت کی قدر نہیں کی. یہ جو لفظ یہاں پر لکھا کہ ہوشیاری کی تعریف کی, یہی لفظ آپ کو ملے گا 5 کنواریوں کے لیے. لکھا کہ 5 کنواریاں عقل مند تھیں اور 5 کنواریاں
बेवकूफ थी। अक्लमंदी, होशियारी, वक्त को समझना। 5 बेवकूफ कंवारियां सोने लगी, 5 अक्लमंद कंवारियां जागती रही। जो वक्त की कदर नहीं करता वो बेवकूफ है। जो वक्त को नहीं समझता वो चालाक और होशियार और दाना नहीं है। यहां पर तारीफ उसकी बददियांती की नहीं है, तारीफ उसकी मौका शनासी की है। उसने वक्त की कदर की। बेशुमार लोग दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, वो अपना वक्त जाया कर रहे हैं। उन्हें मालूम नहीं कि ये वक्त उसे थोड़ा टाइम मिला। उसने कहा कि इसी टाइम में मुझे अपना सर्वाइवल, ताकि ये लोग मुझे अपने घरों में क्या करें, जगा दे। इसको बाकी आगे चलकर देखेंगे। यही लफ्ज 5 कंवारियों के लिए और उस शख्स के लिए इस्तेमाल हुआ है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया था। चट्टान पर घर बनाने वाला जो बंदा था वो दाना था, श्रूड था, अक्लमंद था, इसलिए उसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और इस लफ्ज का होशियारी का जो यूनानी से तर्जमा किया गया है वह है टू एक्ट विद फोरसाइट, दूरअंदेशी। इस शख्स ने, यहां पर हम पढ़ते हैं श्रूड, लेकिन जो सही तर्जमा है वो है दूरअंदेशी। इसने दूरअंदेशी से काम लिया। याद रखिएगा, मैंने लॉन्ग टाइम अगो पढ़ा, वाई पुअर आर पुअर, रिच आर रिच। क्यों गरीब गरीब है, अमीर अमीर है। मैंने सुबह बताया गखड़ में 1 लाख रुपया मेरे पास ये में तो 1 लाख नहीं होगा, शायद थोड़े से पैसे हों, चलें ये इसको 1 लाख समझें। 1 लाख रुपया है, ये 4 लोगों में बांट दें। 1 लाख रुपया 4 लोगों में 25-25 हजार बांट दें। आप जानते हैं कि ये सारा पैसा कहां जाएगा? ये सारा पैसा फिर उसी के पास जाएगा जिसके पास पहले था। यू नो व्हाई? क्योंकि वो पैसे को समझता है कि इसको लेन देन कैसे करना है। लाख रुपया 4 लोगों में तकसीम करें, या फिर उसी के पास जाएगा जिसके पास पहले था। डिपेंड्स कि आप इसके साथ सलूक क्या करते हैं। कई लोगों को पैसे आ जाने के जब ला नहीं लेना, नींद नहीं आनी है कोई भी, जब तक खत्म नहीं होना हुण साह नहीं लेना कोई भी। फिर मैं वही एक जोक सुनावांगा कि ना किसी बंदे की लाटरी निकल आई, सारे पैसे उजाड़ दिते। किसी बंदे ने आख्या रब ने तेरी बड़ी सुनी है, कहना तू छुड़ानी नहीं मेरी वेखी है। क्या रब ने तेरी बड़ी बांह फड़ी है, कहना तू मेरी छुड़ानी नहीं वेखी है। हम ऐसे बहुत सारे आई बाडे बहुत सारे जेडे बांह छुड़ान दी काली कर रहे हैं। खुदा को बांह छुड़ा लेने बड़ी छेती। अगापे मैं आपसे दरखास्त करता हूं पैसे का दुरुस्त इस्तेमाल करें। पैसा, कहते हैं कि मनी इज नॉट इवल, मनी इज नॉट गुड, मनी हैज नो मॉरल। पैसा ना बुरा है ना पैसा अच्छा है। पैसे का कोई इखलाक नहीं है, नॉन मॉरल है। ये आपने इखलाक सेट करना है। आप चाहे इसको बुरा बना दें, आप चाहे इसको अच्छा बना दें, आपका इस्तेमाल इसको अच्छा और बुरा बनाएगा। आपने पैसे का इखलाक सेट करना है, अच्छा या बुरा। ये नॉन मॉरल है भाई जावेद, आपकी इंटरेस्ट के लिए मैं कह रहा हूं कि ये नॉन मॉरल है। इसकी कोई इखलाकी इसकी हैसियत नहीं है। हैसियत सेट करता है इंसान। आपने कितना कीमती इसको बनाना है ये आप पर होगा। तो इस शख्स ने दूर अंदेशी से काम लिया। ये मैनेजर बददियानत था, लेकिन इसकी चालाकी की, इसके श्रूड होने की यीशु मसीह ने, पहले मालिक ने तारीफ की, फिर यीशु मसीह ने कहा कि ईमानदारों को ऐसे होना चाहिए। सुनिए, कई लोग गुनाह समझते हैं क्रिश्चियंस पैसे के बारे में बात करना। समझते हैं कि मुझे लोग की लालची आखणगे। मैं भी ऐसा ही हूँ, लेकिन मैं सीख रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। वी मस्ट बी ओपन। हमें ओपन होना चाहिए बात करने के लिए। पैसा बुरी चीज़ नहीं है। मैं आपको खुशहाल देखना चाहता हूँ। यीशु मसीह आपको खुशहाल देखना चाहता है। और मालिक ने बेईमान मुख्तार की तारीफ की, इसलिए कि उसने होशियारी की थी, क्योंकि इस जहान के फर्जंद अपने हम जिनसों के साथ मुआमलात में नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार है। बाहर वाले लोग आपसे ज्यादा होशियार हैं। पादरी ने सिखाया नहीं आपको। पादरी नहीं चाहता कि कलीसिया सौखी हो जाए, ठीक है। यीशु ने कहा कि बाहर वाले लोग ज्यादा बेहतर हैं नूर के फर्जंदों से, ईमानदारों से,
وہ بہتر فیصلے کرتے ہیں اور اس لیے پیسہ ان کے پاس آتا ہے. ایماندار شاید اچھے فیصلے نہیں کرتے, اس لیے پیسہ ان کے پاس نہیں آتا. تو یہ دولت جو 16ویں باب میں آپ پڑھ رہے ہیں, 9ویں آیت میں لفظ استعمال کیا گیا ہے, اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے کیا کرو, دوست پیدا کرو. ناراستی کی دولت سے, ایک ترجمے میں ہے ورلڈلی ویلتھ, دنیاوی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو. اس بائبل کے اس حصے میں جو پہلا سبق ہمارے لیے ہے میرے عزیزوں, وہ یہ ہے کہ ناراستی کی دولت سے آپ اٹرنل ابدی مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. اس پیسے سے جو دنیا کے اندر ہے آپ آسمان کی برکتوں کو پرچیز کر سکتے ہیں, خرید سکتے ہیں. آپ کہیں گے یہ تو بڑا غلط بتایا جا رہا ہے. بتاؤں گا کیسے. کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی میمن آف ان رائٹسنس ہے, یعنی کہ یہ وہ دولت ہے جو خدا بن جاتی ہے. یہ دولت جو ہے یہ کیا بن جاتی ہے, میمن, اس کو کہتے ہیں میمن آف ان رائٹسنس. اس دنیا کے اندر ساری دولت ناراستی کی دولت ہے. آپ پوچھیں کیوں؟ یہ فیل ہو جائے گی. انگریزی میں کہتے ہیں when it fails, یہ فیل ہو جائے گی. جب آپ اور میں مر جائیں گے ہمارا کنٹرول اس پر ختم ہو جائے گا, ہمارا کنٹرول اس پر ختم ہو جائے گا. پتہ نہیں ایک کنٹری کے اندر ایک تہذیب ہے جہاں پر جب کوئی مرتا ہے اس کے ہاتھ خالی کر دیے جاتے ہیں, باہر کفن سے نکالے جاتے ہیں خالی, بتانے کے لیے کہ یہ بندہ ساتھ کچھ نہیں لے کر جا رہا. اور ویسے بھی کہتے ہیں کفن کے اندر جیب نہیں ہوتی. تو یہ ساری دنیا کی دولت ناراستی کی دولت ہے, ان رائٹس میمن ہے یا دولت ہے. اس سے یسوع مسیح سکھانا چاہتا ہے کہ اپنے لیے ابدی مقاصد حاصل کرو. ابدی مقاصد. آپ انجیل کی بشارت کے لیے, روحوں کو جیتنے کے لیے یہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں. آپ اس دولت سے جو دنیا کے اندر بیڈ نیوز اور گڈ نیوز دونوں ہیں, اچھی خبر ہے بری خبر ہے. پاکستان کی کرنسی آسمان پر نہیں چلے گی, پاکستان کی کرنسی آسمان پر نہیں چلے گی, ڈالر آسمان پر نہیں چلے گا. تو اس دنیا کی دولت اسی دنیا میں آپ چھوڑ کر جائیں گے. کوئی شخص اپنا گھر آسمان پر لے کر نہیں جائے گا. تو کیا کرنا چاہیے؟ یسوع نے کہا کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو تاکہ جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دیں. اس دنا نوکر نے, اس چلاک مینیجر نے ایگزیکٹلی یہی کیا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنا کرپٹ تھا, اس نے کہا نا آدھے آدھے کم لکھ لو, 100 ہے 50 لکھ لو, 100 ہے. کہتے اس نے پہلے ہی زیادہ مالک کا پیسہ زیادہ دیا ہوا تھا, کرپشن کی ہوئی تھی. یہ خیال ویلڈ نہیں ہے لیکن خیال کیا جاتا ہے. تو جب اس کے پاس سے مختاری چھینے جانے لگی تو اس نے کہا میں کیا کروں؟ اس نے کہا میں سمجھ گیا ہوں میں نے کیا کرنا ہے. میں اپنے مالک کے نوکروں کو بلاؤں گا, اب قرض داروں کو بلاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ یہ کرو, اور مجھے اپنے گھروں میں وہ آنے دیں گے. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یا اس نکالے جانے کے بعد بھی یہ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دے دیں گے. میرے عزیزو, جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے, میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا, آسمان پر یسوع نے کہا ہے تمہیں ابدی مسکنوں میں, ہمیشہ کے مسکنوں میں کیا ملے گی؟ جگہ ملے گی. اپنے لیے دوست پیدا کرو, مشنریز, خدا کے خادم, جہاں پر بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اس پیسے کو کریں. متی کی انجیل میں یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے لیے آسمان پر خزانہ جمع کرو, وہاں پر نہ کیڑا اور نہ زنگ لگتا ہے. اس دنیا میں جب ہم میں سے جائیں گے سب کچھ یہاں چھوڑ جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا ایک آپ کہہ لیں کہ بیوقوف امیر آدمی تھا جس کی فصل ہو گئی, بہت فصل ہو گئی. کہتا کیا کروں؟ کوٹھیاں ڈھا کر بڑی بناؤں گا, اور آخر میں کہتا اپنی جان سے کہوں گا کھا پی چین کر عیش کر, تیرے لیے بہت برسوں کے لیے مال جمع ہے. کہا گیا آج ہی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی, اور یہ سب کچھ کس کا ہوگا؟ ہم آسمان پر کچھ لے کر نہیں جائیں گے. نہ راستی کی دولت سے, اس دنیا کی دولت سے
रुपयों से, जो अगर आप डॉलर्स के आपके पास, उससे अपने लिए दोस्त पैदा करो ताकि अब्दी या हमेशा के मस्कनों में हमें जगह मिले। जैसे इस मैनेजर ने किया है, उसने दोस्त पैदा किए हैं। अगर आप किसी के साथ अच्छा सलूक करेंगे, किसी की ज़रूरत पूरी करेंगे, तो ये होगा कि जब आप किसी को दोबारा मिलेंगे वो आपकी कदर करेगा। जब आप इस दुनिया में लोगों के साथ काम आएंगे, मदद करेंगे, आसमान पर आपके दोस्त बनेंगे। और आपको याद है, अमीर आदमी जब वो आसमान पर था, कहता है कि बाप अब्राहम लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा भिगो कर मेरी जुबान तर करे। जवाब मिला तो अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका और लाजर बुरी। अमीर आदमी का दोस्त लाजर जमीन पर नहीं बना है, क्योंकि उसने उस पर इन्वेस्ट नहीं किया है। नाराजगी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो। इस दुनिया के पैसों से अपने दोस्त पैदा करो। इस दुनिया से जब जाएंगे सब यहां पर रह जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि सब कुछ दे दे, लेकिन जहां तक मुमकिन हो नाराजगी, इस दौलत को दोस्त पैदा करने के लिए इस्तेमाल करें। इसे अब्दी मकासद हासिल करें। इस पर उस जिंदगी के लिए राह हमवार करें जहां पर मैं और आप हमेशा के लिए फॉरएवर रहने के लिए जा रहे हैं। बड़ी देर पहले मैंने प्रीच किया, एक मैंने पैगाम दिया, किसी के बारे में मैंने सुना कि वो कहता है कि आसमान पर 2 सवाल पूछे जाएंगे। अच्छा था, पहले आसमान पर 2 सवाल पूछे जाएंगे। जब हम इस दुनिया से जाएंगे आसमान पर 2 सवाल होंगे। पहला सवाल ये होगा कि तुमने मेरे बेटे यीशु के साथ क्या किया, बट यू डिड विद माय सन जीसस क्राइस्ट। तुमने मेरे बेटे यीशु के साथ क्या किया, उसे कबूल किया या नहीं किया। दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा, What did you do what I gave you? तुमने उसके साथ क्या किया जो मैंने तुम्हें दिया था। मेरे बेटे यीशु के साथ क्या किया और जो मैंने आपको दिया था उसके साथ आपने क्या किया। ये 2 सवाल पूछे जाएंगे। खुदा के लोगों को इस होशियार नौकर की तरह वक्त की कदर करनी है। वक्त थोड़ा है। ये जानता था कि मुख्तारी मेरे पास से जा रही है, मैं मैनेजर नहीं रहूंगा। इसने कहा क्या करूं कि ये लोग मुझे वेलकम कहें अपने घरों में। उसने उनके साथ नेकी की। आसमान पर जाने से पहले दोस्त पैदा करें, ना रास्ते की दौलत से, इस दुनिया की दौलत से, ताकि आसमान पर हमें दोस्त हम बना सके, दोस्त हमारे हों। कहते हैं कि रेडिकल टाइम्स रिक्वायर्स रेडिकल सॉल्यूशंस। वक्त के हिसाब से फैसला करें। वक्त के हिसाब से, उसके पास थोड़ा वक्त था, उसने जल्दी फैसला किया कि मैंने क्या करना। कहते हैं समझ गया मैंने क्या करना है, मैं ये करूंगा, कर्जदारों को बुलाऊंगा, उनके कर्ज में से कटौती कर दूंगा, वो मुझे अपने घरों में बाद में जगह देंगे। तो आज इस दुनिया की दौलत से आसमानी मकासद हासिल करें। इस दुनिया की दौलत से आप इस दुनिया की दौलत के अब्दी नतायज निकलेंगे। इस दुनिया में आप जैसे रहेंगे अब्दी नतायज इसके निकलेंगे। आप इस दुनिया की दौलत को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसी हिसाब से नतायज भी निकलेंगे। मेरे अजीजों, हम सब इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं। अगली बात यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ना रास्ते की दौलत से दोस्त पैदा करो ताकि जब वो जाती रहे तो ये तुमको हमेशा के मस्कनों में जगह दे। दूसरी बात, जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है। जो थोड़े में बददयानत है वो बहुत में भी बददयानत है। अब ये यीशु मसीह ने हमेशा छोटी बात से बड़ी बात सिखाई। हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना जमा करते, फिर भी हमारा आसमानी बाप इनको देता है। फिर यीशु ने कहा तुम्हें क्यों ना देगा। यहाँ पर यीशु ने कहा कि जो थोड़े में, ये रब्बियों का तरीका था सिखाने का, छोटी बात से बड़ी बात की तरफ जाना। यीशु ने कहा जो थोड़े में दयानतदार नहीं है वो बहुत में भी दयानतदार नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि खुदा पहला तू देवेगा तो फिर असी वेखी देने तेनों। किसी शख्स ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि लॉटरी निकल आई ना तो फिर खुदा नू देंगे। लॉटरी आपको नहीं बदलेगी। लॉटरी निकल आई फिर आप कहेंगे कि नहीं अब नहीं,
پھر آپ نے پوچھنا ہے کہ دیکھ کیڑی، مٹھی کے کوڑی، مٹھی کے نمکین. میں تو یہ پوچھ رہا کہ مٹھی دیکھ دینی ہے کہ نمکین دیکھ دینی ہے. لوگ ایسے ہیں. لاٹری آپ کو نہیں بدلے گی، مائنڈ سیٹ آپ کا بدلنا چاہیے. آپ اپنا ذہن بدلیں. کچھ لوگ کہتے ہیں میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں تو بڑا غریب ہوں. غریب اس لیے ہیں آپ کی پریورٹی، آپ کی ترجیح غلط ہے. ہر شخص ایسا ہی ہوتا ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کہے گا کہ میں پیدا امیر ہوا. تو کچھ لوگ ہوں گے جو پیدا امیر ہوئے ہوں گے، لیکن زیادہ تر غریبی پیدا، امیر لوگ بھی زیادہ غریبی پیدا ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے پیسے کا درست استعمال کیا، پیسے کا صحیح استعمال کیا. میرے عزیزو، جو تھوڑے میں دیانتدار ہے، یہ دنیاوی ناراستی کی دولت اگر آپ استعمال صحیح نہیں کر رہے تو آسمانی برکتیں آپ کیسے صحیح استعمال کر سکتے ہیں؟ خدا چیک کرتا ہے. کہتے ہیں خدا دے کر چیک کرتا ہے، خدا دے کر آزماتا ہے، خدا دے کر خدا پھینکتا ہے پیسہ. کون کیسے استعمال کرتا ہے؟ کیسے ہے کہ کہتے ہیں کہ سکسیس یا منی یہ اچھی جگہ کی تلاش کر رہی ہوتی ہے. جہاں اس کو عزت ملتی ہے وہاں پر یہ ٹھہر جاتی ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ ایک نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا ہے. یہ تین نتائج یسوع نے نکالے ہیں. پہلے نمبر پر ناراستی کی دولت سے دوست پیدا کرو. جو تھوڑے میں دیانتدار نہیں وہ زیادہ میں دیانتدار نہیں. اور تیسرا ہے کہ ایک نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. سنیے، ہم برکتیں اون نہیں کرتے، ہم لون کرتے ہیں. یہ پیسہ ہمیں قرض کے طور پر دیا گیا ہے، یہ ہمارا اپنا نہیں ہے. اونر خدا ہے، مالک خدا ہے، ہم نہیں ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں مالک ہوں، آپ مالک ہیں، یہ گھر میرا ہے، یہ چرچ میرا ہے، یہ فلاں چیز، nobody owns، کسی کی ملکیت نہیں ہے، ملکیت خدا کی ہے. اگر ہماری ملکیت ہوتی تو ہم کہتے کہ یہ گھر میں نے ساتھ لے کر جانا ہے، یہ گھر میں نے نہیں چھوڑنا، یہ گھر میرے ساتھ دے دو مجھے، یہ ساری چیزیں میرے ساتھ مجھے دے دو. اون خدا کرتا ہے، ہم لون پر چیزیں استعمال کر رہے ہیں. خدا ہمیں ٹرین کر رہا ہے. یہ چھوٹی ناراستی کی دولت دے کر، یہ دنیا کی دولت دے کر خدا ہمیں ٹریننگ دے رہا ہے کہ ہم حقیقی جو برکتیں ہیں ان کا درست استعمال کر سکیں. تو میرے عزیزو، اون خدا کرتا ہے، ہم نہیں. کہتے ہیں کہ اگر خدا آپ کی دولت کا مالک نہیں ہے تو پھر دولت آپ کی مالک بن جائے گی. اگر دولت آپ کی مالک بن گئی تو یہ خطرناک ہوگا. خدا کو مالک رہنے دیں. خدا ہمارے پیسے کا محتاج نہیں ہے، خدا ہمارے چندوں کا محتاج نہیں ہے، خدا ہماری دایکیوں کا محتاج نہیں ہے. خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کی تعظیم کتنی کرتے ہیں، اس کی عزت کتنی کرتے ہیں. یسوع نے کہا کہ جو تھوڑے میں دیانتدار نہیں وہ زیادہ میں بھی نہیں ہو سکتا. ایک نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. کہتے ہیں کہ you can serve God with money but you cannot serve money and God. آپ پیسے سے خدا کی خدمت کر سکتے ہیں لیکن آپ پیسے اور خدا دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. پیسے سے آپ خدا کی خدمت کر سکتے ہیں. یہ طریقہ ہے. یسوع نے کہا کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو. یہ ناراستی کی دنیا کی دولت استعمال کی جا سکتی ہے، یہ فائدہ مند ہو سکتی ہے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے، صحیح استعمال کیا جائے. تو میرے عزیزو، کہتے ہیں کہ بیوقوف لوگ اس دنیا میں چھوڑ جاتے ہیں اور دانا لوگ خدا کی بادشاہی کے لیے خرچ کر جاتے ہیں. بیوقوف لوگ، یہ صحیح میں بات کر رہا ہوں، یہ بچت نہیں ہے، یہ دیانتداری نہیں، یہ عقل مندی نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پیچھے مرنے کے بعد چھوڑ جاؤں گا. ایک بزرگ کہتے ہیں میں ریٹائرمنٹ دے پیسے بینک چ رکھے ڈے، میں دوائی بھی کدی کدی مس کر دینا لیکن میں پیسے نہیں چھیڑدا. میں آپ جس دن سال اتھی رہ گیا تو پھر کون استعمال کرے گا؟ اگاپے کی کلیسیا میری دعا ہے اور ڈیزائر ہے آپ خوشحال ہوں. سونا خداوند کا ہے، چاندی خداوند کی ہے، دنیا کی ہر چیز میرے اور آپ کے خدا کی ہے. آپ
پیسے کا درست استعمال کریں، پیسے کی قدر کریں. پیسے سے محبت بری چیز ہے، پیسہ ہونا بری چیز نہیں ہے، ورنہ یسوع مسیح کبھی نہ سکھاتا. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بڑا مشکل کام ہے، اگر آپ نے مینج صحیح نہ کیا، پیسہ زیادہ آئے گا فرق نہیں پڑے گا، آپ استعمال کیسے کریں گے یہ فرق ڈالے گا. ہمارے ہاں یہ پرابلم بہت زیادہ ہے کہ جب آج زیادہ آ گئے تو پھر زیادہ خرچ، تھوڑے آئے تھے پھر پریشان. آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے. یسوع مسیح نے کہا نہ راستی کی دولت سے دوست پیدا کرو. یسوع مسیح نے سکھایا، اس تمثیل سے ہوشیار مینیجر کی تعریف کی گئی ہے، چونکہ اس نے وقت کا صحیح استعمال کیا. خدا اون کرتا ہے، خدا کی ہیں یہ ساری چیزیں، ہماری نہیں ہیں. میں نے فیصلہ کیا اس سال 60% خدا کو دینا چاہیے. 60% خدا کو میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں. پہلے ہی اس کا ہے، جسٹ ٹرائی کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں چلو دیکھو خدا کیا کرتا ہے. یہ سب کچھ خدا کا ہے، ہمارا نہیں ہے. میں صبح ککھڑ میں کہہ رہا تھا، دیکھ کتنا فٹ فاٹ آدمی میں. کئی پادری بڑے سوکھے ہو گئے نے، ایڈے ٹھڈ کڈے نے، باواں سکیاں نے، شوگراں کرا کے بیٹھے ہوئے نے، بچیاں سے جوڑ کے بیٹھے نے، شان و شوکت لے کے بیٹھے نے. I don't care، مجھے ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے. میری ترجیح فرق ہے، میرا سٹائل فرق ہے. مجھے شوق نہیں ہے کپڑے شپڑے نویں پاؤں دا زیادہ، جو مل گیا ٹھیک. کل مینوں کہہ رہے ہیں گڈی دوبارہ نہیں لینی، میں کہا میں موٹر سائیکل سے ایڈجسٹ ہو گیا. ہوں میرا دل نہیں کرتا کہ دوبارہ گڈی لئی جائے. میں موٹر سائیکل سے بڑا کمفرٹیبل فیل کر رہا. تے پادری سکندر کے اندر نواں کام شروع ہو گیا. میں موٹر سائیکل سے ایڈجسٹ ہو گیا، بڑا مزہ آ رہا ہے. تو یہ ٹائم گزر گیا تو میں بھول گیا میں ہوں گڈی کیڑی. ٹھیک ہے. تو آج میں صبح جب آ رہا تھا بال شال خراب ہو گیا، ریکارڈنگ ہوتا ہے، میسج ریکارڈ، میں کہہ رہا تھا نہیں یار گڈی ہونی چاہیے. میرا دوست طلعت کہتا ہے یار میں تمہیں آپ سے کہتا ہوں ہفتے کو میری گاڑی لے جایا کرے. میں یار میرا کوئی پتہ نہیں، ہوں میں ایڈجسٹ ہو گیا موٹر سائیکل. ہوں پھر مجھے مزہ آ رہا ہے موٹر سائیکل. یہ ساری بڑی مائنر چیزیں ہیں. نہ موٹر سائیکل، نہ کار، نہ پراڈو، نہ کوئی چیز آسمان. زندگی کو جینا سیکھیں. ایک میرا دوست تھا کہتا ہے بھائی صاحب ہوں گڈی تے بہ گیا، ہوں موٹر سائیکل نے کدی نہیں بہنا. گاڑی کے بعد موٹر سائیکل پہ نہیں، گاڑی بک گئی پھر موٹر سائیکل. میں نے کہا نہیں، پیدل بھی چلو، موٹر سائیکل بھی چلاؤ، گاڑی بھی چلاؤ. جہاز خدا دے وہ بھی چلاؤ. وہ خدا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن ہر چیز اس کے جلال کے لیے ہونی چاہیے. ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کریں. ناراستی کی دولت سے. میرے ڈریمز بڑے ہیں خدا کے لیے، خدا کے کاموں کے لیے. اگر دیتا جائے گا ہم کرتے جائیں گے، نہیں دے گا تو بڑے مطمئن ہیں. پہلے بھی مطمئن ہیں پھر بھی مطمئن رہیں گے. خدا اون کرتا ہے، سب کچھ اس کا ہے. اس کے نام کو جلال دیں. جو وقت آپ کو دیا گیا ہے، صرف میں یہ کہوں گا پیسے کو جب آپ نے صحیح استعمال کر لیا، سیکھنا صحیح استعمال سیکھ لیا پیسے کا، ہو نہیں سکتا کہ خدا آپ کو پیسے نہ دے. ہو نہیں سکتا کہ خدا آپ کو پیسہ نہ دے. یسوع نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. جو تھوڑے میں دیانتدار نہیں ہے اس کو زیادہ کا بھی مختار، اس کو زیادہ بھی نہیں دیا جائے گا. تھوڑے سے شروع کریں. اگر آپ کے پاس تھوڑے ہیں ابھی اپنا اعتماد بنائیں. خدا آپ کے اعتماد کے مطابق آپ کو برکت دیتا جائے گا. You are going to be blessed. اگاپے چرچ 2000 لوگوں کا چرچ اور it's not good امیر لوگوں کا چرچ ہوگا. یہ میری دعا ہے اور درخواست ہے خدا سے. لیکن میری بات آپ نے مانی. اگر آپ نے نہ مانی تو پھر مجھے بلیم نہ کیجیے گا. ہم ایک نیا سیٹ اپ، ایک نئی طرز کی کلیسیا چاہتے ہیں جو خدا کے کلام پر ایمان رکھنے والی ہو. سونا میرا ہے، چاندی میری ہے، خداوند فرماتا ہے. وہ جھوٹ نہیں بولتا. وہ مٹھی کھولتا ہے، ایک مٹھی کھلتی ہے، اس کائنات کی ہر چیز کا پیٹ بھر جاتا ہے. 2000 لوگوں کا پیٹ کیوں نہیں بھر سکتا؟ محتاج نہیں، قرض لینے والے نہیں بلکہ قرض، سب کہے میں قرض لینے والا نہیں دینے والا بنوں گا.
اس کلام کو لے لیں، مان لیں اس کلام کو، برکت آئے گی۔ میں نے تجربہ کیا ہے، برکت آتی ہے اس کلام کے وسیلے سے۔ مجھے لوگ جانتے ہیں کہ میں نے کہاں سے خدمت شروع کی ہوئی ہے، بہت سارے لوگوں کو میرا پتہ ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ میں نے کہاں سے ٹریش سے شروع کیا ہوا ہے۔ اس کلام کی برکتیں ہیں، انجیل کی برکتیں ہیں، ملیں گی برکتیں۔ کھٹکھٹاتے رہیں جب تک کھلتا نہیں، کھٹکھٹاتے رہیں، لیکن کھٹکھٹاؤ اتنی دیانتداری دے نال کہ کھولن والا مجبور ہو جائے، اتنی دیانتداری سے کھٹکھٹائیں، ٹیلے ہاتھ نال نہ کھٹکھٹاؤ، ٹک 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 نہیں، صحیح کھٹکھٹائیں، شاؤٹ کریں۔ وہ خدا ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کے خاندانوں کو، آپ کے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن بچوں، میری آپ سے درخواست ہے کہ لکھیں باتوں کو، لکھیں لکھیں اور لکھیں۔ یہی مسئلہ ہے کہ یہ سننے والی بات نہیں سنتے، پب جی وغیرہ نو صحیح سن دینے یا کھیڑ دینے، چھوڑیں ان باتوں کو، بنے کچھ۔ بائبل میں یسوع نے تعلیم دی ہے پیسے کی، اس پر عمل کریں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔